بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا۔ سورہ ملک مکی صورت ہے اور یہ چھوٹی سی 30 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ رات کو پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ تو یہ بہترین صورت ہے آخری صورتوں میں کہ جو کہ ہمیں آخری صورتیں جتنی مکی دور کی ہیں اس کے اندر عقیدے کی پختگی، اور ہمارے لیے آپ انسان کو عمل کے لیے تھوڑی سی بھی چیز مل جائے تو انف ہو جاتی ہے اس کے لیے، کہ ہر آیت اپنے اندر جامع اور بہترین ہمارے لیے نصیحت رکھنے والی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے سٹارٹ ہی اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے۔ تبارک الذی، برکت ہے وہ، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کیا ہے کہ تھوڑی سی چیز میں بہت زیادہ کچھ ہو جائے۔ ایک گلاس واٹر اگر ایک بندے کے لیے انف ہوتا ہے اور وہاں پہ 10 بندے آ جائیں اور وہ 10 بندوں کی پیاس کو پورا کر دیں تو ہم کہتے ہیں بڑی برکت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت اپنا تعارف کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کا تعارف پڑھا کہ وہ رحمن الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے کہ اللہ کا بہت احسان، هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چن لیا کہ ہم چنے گئے اس امت کے لیے۔ اور اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، تو جس کے پاس اللہ کی دوستی ہو، اور وہ اللہ جو پوری دنیا اور آسمان پر پوری کائنات پر حاوی ہے، بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام دنیا اور کائنات کے ہر لشکر اس کے پاس ہے۔ ہواؤں کا لشکر ہوا، جنوں کا لشکر ہوا، پانی میں مخلوقات، آسمان پر۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بڑائی ہمارے اندر راسخ ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنے پاورفل ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات، کس بہترین مخلوق پیدا کیا گیا، اور سب سے بڑھ کے جب ہم مسلمان بناتے تھے تو ہمیں نا امیدی یا کمزوری تو ہمارے اندر آنی نہیں چاہیے۔ ڈر تو صرف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، اور وہ ڈر بھی غیظ و غضب والا نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی تو ہر جگہ ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہر شے پہ قادر۔ آسمان، اس نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائی، ہر لشکر۔ آپ کبھی پانی کا، کبھی سمندر میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو تھوڑا سا ایج پہ ہی آپ کو اس کی ٹھاٹے مارتی ہوئی لہریں جو ہوتی ہیں وہ اندر سے ہیبت طاری کر دیتی ہیں۔
ہواؤں کا چکر چلتا ہے تو کیسے اندر سے اللہ کی عظمت کا اعتراف تو پتا پتا بوٹا بوٹا ہر چیز بیان کرتی ہے. کل زلزلہ آیا, کیسا خوف سے دل دہل گیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ویوز کے اوپر ہیں, پوری لیئرز آ کے گئیں کہ ہمیں اپنا آپ پانی کے اوپر محسوس ہوا, جیسے زمین کی پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ کیفا خلقت, کیسے پیدا کیے گئے, کہ جیسے کیل ہوتی ہے کیسے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے, باقی 1/3 میں سے اگر 3 پارٹ ہیں اس کے تو 2/3 اندر ہوگی اور 1/3 باہر ہوتا ہے. تو کیسی تاکہ لیب کہ اس کو لے کے زمین تمہیں ڈھلک نہ جائے, کہ زمین ہلتی تھی جب اس کو پیدا کیا گیا, تو اللہ نے ہمارے لیے اس کو سکینت اختیار دی, اس کے اوپر گاڑ دیے گئے ہر چیز کو. کیفا خلقت, کیسے اونٹ کو دیکھو, ہر چیز اللہ کی جس تخلیق کو دیکھو, تو ہمارے اندر اللہ کی بڑائی جو ہے وہ اور راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. اور ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا. ہم بینگ انسان فوراً دماغ میں آتا ہے کہ اس نے بنائی دنیا, کہاں سے آئے, کہاں کو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتا رہے ہیں, لیبلوکم, تاکہ تمہاری آزمائش کرے, ایکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو اب ہمارے اندر یہاں پر ہمارا اپنی جانچ پڑتال ہے. ایک ہی آیت ہے تھوڑی سی, مگر اس کے اندر ہمیں کیسے تفصیل پتہ چل گئی کہ اللہ کی ذات جو ہے ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, کہ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی چیز عبث پیدا کرے. آیات لیولی الباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ انسان غور و فکر کرے. جہاں 700 بار نماز کا حکم آیا, وہاں 700 بار غور و فکر کا بھی حکم آیا. کس چیز پہ, کہ ہم دنیا کی بناوٹ پہ, اپنی تخلیق پر. کیا علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اب پا جا سراغ زندگی, کہ اپنے آپ کو جانچ کے ہم زندگی کا راز پا جائیں. کہ مین چیز ہمارا, اللہ ہر وقت ہمارا رائے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہم کر رہے ہیں کیا نہیں. بحیثیت معلم ہمیں بہت بڑا رتبہ دیا گیا. علم القرآن, کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا, کہ اللہ نے ہمیں سکھایا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, انما بعثتم المعلم, میں معلم بنا کے بھیجا گیا. تو ہمارا رشتہ کس سے تناسب سے وہاں پہ جڑتا ہے. تو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب چاہے ہم بائی چوائس آئے, چاہے ہم بائی چانس آئے, مگر اب ہمیں اللہ نے یہاں پر چن لیا. اس چیز کے لیے اگر جب چن لیا تو ہمیں اب اپنا کام کر کے دکھانا ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ جیسے اللہ نے ہمیں ایبلٹیز میں کوئی کمی نہیں کی, اللہ نے ہمیں آنکھ, ہاتھ, پاؤں, ذہن, ہر چیز بہترین عطا فرمائی, تو ہم اللہ کو ریٹرن میں کیا دے رہے ہیں. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی چیزوں کو, اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے کام میں لگایا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم خود, فرسٹ علم کا منبع یہ قرآن ہے. اللہ کی بڑائی ہمارے اندر راسخ ہوگی, اس قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہی ہم بچوں کو ڈیلیور کر سکیں گے. اور آج کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ سارے ایک ٹیکنالوجی کے, ایک سائنس کے, ایک علم ایسے پیچھے جا رہے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ گدھوں کی مانند ہے, جس ان کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے آتا ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہیں. یہ علم جو ہے حلق سے نہیں اترتا. تو ہمارا علم کا بوجھ, ڈگریاں لینے کا مقصد نہیں. کیا دعا کرتے ہیں, ربی زدنی علما نافعا, اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم, ہم لوگوں کے لیے کام آنے والے بنے, لوگوں کے لیے بھلائی کرنے والے بنے. بچوں کے اندر سینس نہیں ہے بالکل بھی, ہم اتالیق ہیں, اور قیامت کے دن اس کا رتبہ جو ہے وہ انبیاء اور رسول کے ساتھ ہے. کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, میں ایک لفظ کسی کو نہ بتاتا اگر میں یہ آیت نہ پڑھتا کہ رسولوں کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں پر اور تمام امت مسلمہ کو تمام امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. تو ہمارے پاس 2 کام ہے کرنے کے, کہ ایک, اگر ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا تو میں نے کہا مسلم کا مطلب فرمانبردار, سرنڈر کر دیا, میں نے اللہ کے آگے جھک گیا, اللہ کی بات مان لی. تو انفرادی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کرنا اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا. ہم اگر کہیں کہ میں تو کرتا نہیں, دوسروں کو کیسے پہنچاؤں, تو وہ بھی میں اپنے ایک فرض سے غفلت برس رہا ہوں. اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں دوسروں کو بتاتا ہوں, خود نہیں کرتا, وہ بھی میرے سے پوچھ ہوگی. تو اس وقت اگر ہم پہ دونوں کام فرض ہیں تو ہمارے پاس بڑا اچھا ایک فیلڈ آ گیا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں معلم کے طور پہ چن لیا. تو ہمارے پاس کرنے کے لیے آپ کے سامنے 40-60 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, خاموشی سے آپ کو کنٹینیوسلی 2 گھنٹے انہوں نے سننا ہے آپ کو. تو اس کے اندر یہ ہماری پلاننگ ہوگی. کیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کہ کسی بھی مشکل چڑھائی چڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا.
آسانی سے تو نہیں آ جاتا. تو جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے, اپنا پہلے سے پریپیئر کر کے نہیں جائیں گے اپنے آپ کو, تب تک ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. کیسے ہم نے اس ٹائم کو مینیج کرنا ہے, کیسے ہم نے اپنا جو سبجیکٹ ہے اس پہ اپنی پوری کی پوری گرپ ہونی چاہیے, اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے, اور کیسے اللہ کا تعلق بچوں کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں. وفی الآخرہ, اور حسنات فی الدنیا والآخرہ, کہ دونوں میں, دنیا میں بھی بھلائی ہو ان کے لیے, وہ کامیاب ہو. اور یقین کریں کہ جو کوئی آخرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے, دنیا اس کے ساتھ خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اگر ہمارے پاس ہمیں جو یہ سیلریز ملتی ہیں وہ تھوڑی سی, تو وہ اگر ہم اس کو کاؤنٹنگ کر لیں, ان کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیں, تو کبھی بھی وہ ہمارے سے پیچ اپ نہیں ہوتی کہ جتنی ڈیووشن سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ان سین بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین اجر لکھا ہے اس کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے جو آپ سے ایک اچھی بات سیکھیں گے اور وہ پھر جب تک عمل کریں گے, وہ صدقہ جاریہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کی صورت میں ہیں, تو وہ ریوارڈ لگے گا کہ کاش کہ میں اور محنت کر لیتا. اور کہ یوم حسیر کہا گیا قیامت کو, کہ حسرت کا دن, کہ ہر کوئی حسرت کرے گا کہ کاش میں تھوڑا سا اور اچھا عمل کر لیتا, تو پھر میں زیادہ اپ گریڈ ہو جاتا. تو اب یہی ٹائم ہے, اس سے ہم نے دنیا بھی کمانی ہے. آج کل تو وقت میں اتنی برکت نہیں کہ ہم سارا دن میں پہلے یہاں پہ اسکول سے ہو کے جائیں, پھر درس قرآن اٹینڈ کریں, اور پھر بچوں کو اور سکھائیں, الگ سے کوئی ٹائم لگائیں. تو ہم اسی چیز کے اندر ہر کوئی اپنی فیلڈ میں. کل ایک کوئی کلپ سا دیکھ رہی تھی, تو رکشہ والے نے کہا کہ میں نے اسلام, مجھے پتا ہے کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں نے قرآن کو پھیلانا ہے, تو میں نے اپنے اندر بکس رکھ لیں, پمفلیٹس رکھ لیے ڈفرینٹ لینگویجز کے, کہ قرآن سے ریلیٹڈ, کہ کوئی کسٹمر بیٹھے تو وہ ساتھ ساتھ کوئی وہ بیٹھے اس کے اندر, رائٹ بیٹھے اس کے اندر کوئی بھی, تو فوری طور پہ وہ پڑھ لے, اس سے سیکھ لے. یعنی کہ سینس جب تک آپ سوچیں گے نہیں کہ کس طرح سے آپ نے کوئی پوائنٹ لینا ہے جس سے آپ بچوں کو سکھا سکیں, تب تک آپ محنت نہیں کریں گے, اس پوائنٹ کو, اس گول کو اچیو نہیں کر سکیں گے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کے سب دنیا مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو عزیز ہیں, زبردست ہیں, ہر کام خود بھی کروا سکتے ہیں, مگر وہ غفور ہیں, بخشنے والے ہیں. ہمارے پاس آپشن دی گئی ہے ہمیں دونوں سے, کہ چاہے ہم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہمارے اندر دونوں چیزیں ڈالی گئی ہیں, مگر اس میں سے ہمیں خود چوز کرنا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں. اور جو پھر اللہ کا راستہ پکڑ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمان اور رحیم ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, تہ بتہ آسمان بنائے, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھتے ہو, کوئی ٹیڑھ دیکھتے ہو؟ فرج البصر, اپنی نظروں کو دوڑاؤ. ہل تری من فطور, کیا تمہیں اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے, کوئی خلل, کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ثم مرج البصر, پھر اپنی نظر دوڑاؤ پوری کائنات کی تخلیق میں. بصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, کہ تم دیکھو گے, تمہاری پلٹ کر دیکھو, تمہیں کوئی بھی خلل نہیں نظر آتا, بار بار دیکھو, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی. کہ اللہ, تو پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے, ہم کمزور بندے ہیں, تو کیوں نہ اس علم والے کا ہاتھ پکڑ لیں, کیوں نہ اس علم والے کے پیچھے پڑ جائیں, کیوں نہ اس کے آگے سرنڈر کر کے اس کے علم سے ہم, کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بعلمہ الا بما شاء, کوئی بھی اس کی علم احاطہ نہیں کر سکتا جتنا وہ چاہے. تو جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے کہ اے مجھ سے بندو, اگر میرے بارے میں پوچھے بندے تو ان کو بتا دو, انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب ہم اللہ سے فرینڈ شپ تو بنائیں, اللہ کے ساتھ اپنا لا تو لگائیں. جب ہمارا ایک اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا, ہم خود دیکھیں گے کہ زمین کتنا, ہر کام کرنا کتنا سہل ہو جائے گا. پھر سورہ اس میں کہف کا 10واں نمبر آیت ہے, ربنا آتنا من لدنک, غار والوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان نوجوانوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل لگا تو انہوں نے دعا کی, ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمائے, وہی لنا من امرنا رشدا, اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں. تو آتا ہے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ دیکھو, جب حضرت زکریا کے پیچھے ان کی قوم پڑی تو وہ ایک درخت کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے چھپا لو. درخت کھولا اور وہ اس کے اندر چلے گئے, ان کے قوم والوں کو پتہ چلا اور ان کو وہاں پہ چیر دیا. تو جب مخلوق سے مدد مانگی جاتی ہے, ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, مدد دینے والا بھی کمزور, مگر جب اللہ سے انہوں نے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غار کے اندر کہ تم دیکھتے نہیں کہ سورج کو کیسے حکم دیا کہ سائڈ سے ہو کے چلا جائے, زمین کو حکم دیا کہ ان کو کھانا جائے, الٹ پلٹ کرتے رہے, کروٹ لیتے رہے, ہر چیز کو اللہ نے, کتے کو ایسی صورت میں رکھ دیا کہ اس پہ ہیبت طاری ہو جائے دیکھنے والے کی.
تمام لشکر اللہ کے لیے ہیں. جب ہم اللہ کی مدد لے لیتے ہیں تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تمام دنیا کی مخلوقات ہمارے کام میں لگ جاتی ہے. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر سارے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو جب ہم ارادہ تو کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ من انصاری اللہ، عیسیٰ سے پوچھا کہ اللہ کو کسی کے کون ہوگا اللہ کی راہ میں مددگار، تو اللہ کو مددگار تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا آپ بچائیں. کہ جیسے آپ مانیٹر ہوتے ہیں، اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو اس کو اپنے آپ کچھ مانیٹر رکھتے کچھ عرصے تک نہیں رکھتے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے. اسی طرح ہم نے امت بنی اسرائیل کی امت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھا. ان کو اللہ نے بتایا کہ یہ امت وسط تھی، دنیا کی امامت کا ان کے کام سپرد تھا، انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہ پیچھے کر دی گئی. آج ہم میں یہ کام ہے کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کل ہمیں پیچھے کر دی جائیں گے، ہم اپنی جگہ تک نہیں رہیں گے. اور بلکہ انسان اگر کتنی جگہوں پر آیت ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو. یعنی کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اچھائی کی طرف بلایا اور برائی سے روکا. اور اصل دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب ہمیں ایک لمٹ کے اندر ایک رابطے میں کرنے. جیسے آپ اسکول بچے آتے ہیں تو یونیفارم میں ہونا، فیس جمع کرانا، بکس لے کے آنا، یہ تو سب آپ کی بیسک رولز ہیں، وہ فالو کرنے. اصل کام کیا ہے کہ جب تک وہ علم حاصل کرے گا، وہ پڑھے گا تو ہی نیکسٹ اس میں جائے گا. تو ہم بھی اگر پردے میں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہمیں سب ایک ڈسپلن میں رکھنے کا ذریعہ ہے. اصل کام ہمارا قرآن کو انفرادی طور پر اپنے اوپر لاگو کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اجتماعی طور پر اللہ کی بڑائی دوسروں تک پہنچانا کام ہے. یہ اصل ہمارا کام ہے. اگر ہم نے قرآن کو ایسا نہیں پھیلایا، اور قرآن کو کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ تو وہ کتاب ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتی تو وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ پہاڑوں پر نازل کیا گیا، انہوں نے منع کر دیا، دوسری مخلوقات پہ دیا، انہوں نے منع کر دیا اس ایمانت کو اٹھانے سے. انسان نے اس ایمانت کا بھار لیا ہے تو ہمیں پروف کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ نے بڑی اس سے کہا کہ یہ ہے وہ کہ دیکھو میری خاطر جو ہے یہ اپنی پیاری چیز کو بھی ذبح کرنے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم اللہ کے لیے کیا لے کے جائیں گے کہ قیامت کے دن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کی کہ نبی ہماری ساری زندگی امتی کرتے کرتے رہے. وہ بخار میں بھی رات کو گھر آئے، سارے حج کا موقع تھا، سب کو دعوت دے کے گھر پہ آئے، اور انہوں نے حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں. تو ایک دم سے ان کو یاد آیا کہ ایک قافلہ رہ گیا، پھر اٹھ کے بھاگے، جبکہ وہ اتنی کیفیت میں تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں پھر کل دیکھ لیں گے. وہ کہیں گے اگر یہ دن نکل گیا اور میں اس کو ایمان نہیں پہنچا سکا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ سوچ کے اپنے اس میں اٹھے اور جا کے انہوں نے دعوت دی ان کو. تو آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایفرٹ کرتے رہے ساری زندگی. اگر 23 سال ان کو نبوت کے ملے تو ان کی ساری زندگی ایفرٹ کے اوپر ہی جد و جہد ہی کرتے، کبھی جنگوں میں، کبھی تبلیغ میں. اور سب سے بہترین عمل تھا ان کا اخلاص کے محبت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنے عمل کی طرف لے کے آئے. تو ہم ان کے سامنے کیا جواب دے ہوں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے لیے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا چاہے زبان سے چاہے عمل سے، بربہم عذاب جہنم، وہ ان کے لیے برا جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سن رہے ہوں گے. جیسے کوئی بڑا جانور ہوتا ہے، وہ اس کے آگے خوراک ڈالی جاتی ہے اور وہ دھاڑتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں 19 فرشتے جہنم جو ہے وہ بالکل اپنی باغیں چھڑا کر تمام لوگوں کو حل میں مزید کر رہی ہوگی. اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ اس تفور کی اس میں سے بھڑکتی ہوئی جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسے شدت سے غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، ہر بار جب کوئی
فوج اس میں ڈالی جائے گی، اس کے یعنی گروہ زمرہ گروہ بر گروہ ہر قوم اس میں ڈالی جائے گی، تو اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کچھ سمجھانے والا بتانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، بس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، وقالوا لو کنا، وہ کہیں گے اے کاش ہم سن لیتے، او لو کننا نسمع، اور کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، اور کچھ عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، پھر ان کے لیے بہت ہی لعنت ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے ہمیں سمع بصر و فؤاد، ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، یہ صرف سماعت کے ذریعے سینس آرگنز نہیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی آنکھیں کو کھولے، عبرت کے نتیجے پکڑیں کہ ہم سب ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں اچھی طرح، جب جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے پھر عمل میں لے کے آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم خود سننے والے ہوں، ہم قرآن کو اچھے سے سنیں، اور پھر ٹھہر کے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کی سیرت کو پڑھیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، کیسے ٹھہر کے 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے کہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، تو اپنی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کو تھوڑا سا بہترین کریں کہ وہ ہم اس کو بچوں کے اندر ایبزارب ہو جائے، بچے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الذین یخشون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، ہم اللہ کے کام کو پورا کرنے والے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا کہ جو آج یہاں پہ موجود نہیں وہ غائب تک پہنچا دے، تو اسی طرح سے ہم جب ہم نے سن لیا تو ہم اس کو آگے پہنچانے والے بنے، ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھی راز جانتا ہے، وہ تو سینوں کی باتیں چھپی جانتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا، وهو اللطیف الخبیر، جو باریک بین ہے، جو ہماری اندر تک سوچ کو پڑھ لیتا ہے، ابھی ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ تو ایک جگہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک دفعہ 2 اولیاء تھے، ایک فوت ہوا، دوسرے نے خواب میں ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا معاملہ دیکھا؟ انہوں نے کہا احد کے پہاڑ کے برابر اجر دیکھتا ہوں۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ ارادے ہیں جو تم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے مگر تم نے کیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پایا تکمیل تک بھی پہنچائے، مگر ہم ایفرٹ بھی کریں گے، مگر ارادہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم خود قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ دنیا کی چھوٹے سے اجر، یہ اتنی سی سیلری کے پیچھے ہم بالکل وہ نہیں کرتے پھریں گے کہ ہم نے میچ کرتے پھریں گے کہ ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور بچے کچھ دیتے نہیں۔ آپ کی اصل ایفرٹ انسین ہے، وہ ریوارڈ ابھی نظر نہیں آ رہے، اور جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہمارا رتبہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum and good morning to all of you. You all are warmly welcome with this session today in SEP. My name is Isma and I am here to facilitate you regarding the confusions we are facing collectively as an SS for English. So, there are certain outlines that we are going to discuss on certain points. First of all, we will discuss teaching English as the language. Then we will discuss paper pattern, the syllabic division. Then we will talk about OMR sheet. And then after that, we will discuss the most important topic of today's discussion, that is different type of learners or the difficulties or the targets
that we have to face in the class. Characteristics of different types of learners and application of integrated skills. Basically, the focus of today's presentation is on the integrated skills that we use and that any learner needs while having class or while learning, and that is listening, reading, writing, speaking in class. In the second, then we will discuss question skills, why it is needed, and after that we will discuss the class management skills. Teaching English as a language. The limits of my language mean the limits of my world. When we take something as a subject and we deliver it as a subject, and when we take language as a subject, we just limitize ourselves to the books, to the magazines, to the newspapers, or any written material or any print material that we are able to find. But when we have to cross the limits, or we have to go beyond the limits, or we have to cross the borders, we have to teach language, we have to teach English as a language, because it is a medium of communication. It is a way that makes us see the world in a different perspective. It makes us to see the things with the naked eyes, or with the eyes of literature. Now we are going to discuss the paper patterns. Paper pattern of class 9. As we all know that collectively contains 75 marks in English, and we have 3 sections in English. First of all, that section A, that consists of 15 MCQs, most probably 1 marks for synonyms or antonyms related to the MCQs, 1 marks for spellings, 6 out of 7 or 6 out of 7 out of 7. MCQs will be of contextual knowledge, the knowledge that we impart to the students with the help of the text in the class. And the last one is functional grammar, the practical grammar that we use to teach the students how to use the language in practical life and how to translate the language in order to convey your ideas or thoughts to the reader. Then we have section B, that is of 40 marks in total. And in section B, we will have question number 2 that will consist of 9 collectively questions, and students will have to attempt 6 out of 9. And these questions will come from the book A, or we can call the English A, where we read the units and we comprehend the main idea or the main theme of the book, and we will check the students' comprehension, how well they understood the lesson. They will each person carries 3 marks, and collectively it will make 18. Then we have question number 3, that will be of paraphrasing, and students will have no choice in this section or in this question. They will have to attempt 1 paragraph out of 1. And for paraphrasing, I need to clear certain confusions, that some people thought that it is an explanation or it is an elaboration, but it's not. It is, paraphrasing means to reword something, to rewrite something. Okay, in paraphrasing you may add the name of the poet, you may add the name of the poem, but you can add the rhyming words that are used in the stanza. But you cannot explain. You have to state whatever is written in a poetic form into a prosic form. Because in literature we have different genres of writing, and at that level, at the secondary level,
we discussed, we deal with only two genres, that's poetry and prose. So, if you have given a stanza in poetic form, you have to rewrite it or reword it into a prosic form. Question number 3, part B, will be again, will have a question, stanza regarding from a poem, and then we will have, a student will have 3 questions out of that stanza. Okay, it's up to you. It's not, I'm not saying that it's incorrect or correct, because we are here to exchange our views or ideas regarding certain things. As we are collectively as a part of self-organization or the diagram organization, so we are a team. So we can exchange our ideas. I'm not saying that it is a rule, but we can add. It is not a restriction. Like when we write an essay, it is not restricted that we have to write an essay with an outline. We have no other marks for the outline in the essay writing. But we facilitate the students and tell them to write essay with a mind map or using a writing technique with an outline. So make their writing systemized or a processed one. That's why I'm saying that if you want to write it, you can. It's not necessary that you cannot write it, or there is no restriction in it. Then we have question 3, part B, where we have a stanza with 3 questions, and the questions related to the poet, the hidden meaning or the implied meaning in the poem, or the rendition of the poem as well, and with many figurative devices that used in the style of writing of that poem. Then we have question number 4, where the students have to attempt voices. They have to change active into passive, and they will have, if they have passive sentences, they have to change into active. Collectively, they will have 7 sentences, and they have to attempt 5 out of 7. And then we have part B, that is correct form of verb. Again, the subject agreement, how to construct a sentence, and they will have 8 sentences out of which they have to attempt 5, and it carries 5 marks each. Then we have third question, that is the punctuation, and it will carry 3 marks. And the last section, that is of 20 marks, students will have the informal writing, letter writing, for which we have a specific pattern for writing informal letters. Informal letters, you mean that letters to family, letters to friend. And they will have a choice in that. They have to attempt 1 out of 2. And it will carry 8 marks. Then question number 6, that is paragraph writing. Again, it carries 6 marks. And the last question will have a choice between translation and dialogue writing. And students will have to attempt 6 sentences out of 9 in translation. And they will have to write a dialogue that is 1 out of 1. There is no choice between the topics of the dialogues. When we talk about the subject and the verb agreement, we also talk about the forms and the spellings and the helping verb that is used in the sentence. If the students are able to find out, identify the sentences identify the helping verb and which type of sentence is this, they can never commit a mistake, or they can never change one into another. So if they are clear about their identification and they have clear idea about the parenthesis, the word that is given in the parenthesis for the change, they can change it in the right way. Yes, the routine verbs. Yeah, the routine verbs. Continuous tense we use that what we are doing actually. The action that we are doing recently, right? The action is in process. So this is the difference. No, ma'am, I meant to say that sometimes it's written that one is given, and the student can, if he will write down the second form of it, it will be past tense, or if he is written it in the sense that present with S form, it will be present simple tense. So I want to say that it will be an open choice for the student to make it the past tense with writing the second form, or the present simple tense with writing S or ES with the pronoun. I meant to say this. Actually, we are able to choice of writing. We always use now, today for the present. Yes. Yes, you know, There are tomorrow. certain words, there are Yeah. certain words, there are certain conditions where Indication. you have to use that verb. If you are talking about, I think so, if you have conducted the exercises in the grammar book, there are the light go out when I have
dinner. So Now, for the paper pattern for 10th class, again we have 3 sections, 15 marks for MCQs, and division is on the slide as well, you can see. For section B, that is of 34 marks, again the question will be from book A, for the text A, that we use as a text in the class. And every question carries, each question carries 3 marks. Then we have question 3, part A, that is the central idea or the theme of the poem that students have studied in the class. And again for the reading comprehension, they will have the stanza that is of 8 marks, and at the end of the stanza they will have 3 questions and each question carries 2 marks. Then we have comprehension and précis writing, where students have to precise the given passage into 1/3 and suggest the title and answer the questions as well. For section C, that is of 26 marks, we have first question that is of narration. Students have to solve 4 out of 6, and then we have phrasal verbs that again they have to attempt 4 out of 6. But it is advised in these questions that they have to attempt all the sentences or all the phrasal verbs. Question number 6, we have formal letter writing or application writing that is of 8 marks. And for question number 7, the last question of the paper, that is of essay writing, and you will have 3 choices, out of which you have to attempt 1, and that is of 8 marks. There are certain confusions regarding attempting the MCQs in 9th or 10th as well. So the suggestion is over here that if you are having confusion regarding the options that you have for the MCQs, do go for the nearest one. Like an example, I love playing badminton. The underlined the underlined part of the sentence is an dash phrase. We have 4 options: noun, prepositional phrase, or verbal phrase, or adjective phrase. So, as it is badminton is a noun over here, and playing is qualifying the noun, so we will have the correct answer will be of noun phrase. Then we have I love playing badminton. The underlined part of the sentence is a and dash phrase. Again we have 4 options. First one is adjective, second one is noun, third one is infinitive, and the fourth one is gerund. So again we will go with the last one, the D, that is, it is a gerund. Because, and why it is gerund over here? Because the sentence is the same. Because it is something that we love to do. Yes. Playing working as a noun. Although it is a verb, but here it is a gerund, so it's working as a noun. Yes. Okay. Then question number 2, that is इसको off, ये off है, just off. Then we have question number 2, that is 3 marks, that carries 3 marks in the paper, and it demands 30 to 40 words at least, and where you have to highlight the keywords, and addition or quotations would be awarded more, and if you write sayings or some quotations into the answer, it will give you more marks. Question number 3, that is related to poem again. Paraphrasing needs 30 to 40 words with the relevant quotation. It is a sin to put a reference in paraphrasing. Paraphrasing means to transform a poetic version in the version of a prose, as we discussed earlier. You may mention the name of the poem and the poet separately. B, part B, give exact and relevant answer.
No need to expand any answer. The comprehension stanza where we have 3 questions related to that stanza. This part is for that. Give exact and relevant answer. No need to expand any answer. Rhyming words must not be extracted out of the same stanza which is given. Then we have question 4, that is voices. It is wise to attempt all. Correct form of verb, attempt all, and punctuation. Be very much focused and concentrated while putting the punctuation marks. It should be clearly written or marked. Then we have informal letter writing. You can see the pattern over on the slide. There are different styles or the ways you can write the address or the dates, and at the end you can close it in different ways as well. Then we have question number 6, that is of paragraph writing, that carries 6 marks and it demands 70 to 80 words. If the topic is related to descriptive writing, the students will use present tense for writing. If the topic of the paragraph is argumentative, it must be written in present tense again. And if the topic is narrative, stating the previous event or the past events, students will use the past tense for writing. Then we have 3 parts of paragraph writing, that is introduction to the topic, that must be or 1 or 2 sentences that will make 10 to 15 words. Then we have a body of the paragraph that is of 7 to 8 sentences that will 40 to 50 words. And conclusion, where we have to sum up whatever we have written above, that is again will be of 1 to 2 sentences, that is 10 to 15 words. For the next question, that is of translation or dialogue writing. Translation, as per the translation rules, as we discussed, that it should be after proper identification of the sentence. And dialogue writing, at least 12 to 15 utterances from each side. Utterances should be realistic and utterances should be most focused or the relevant one. For example, write a dialogue between 2 friends about approaching examination. So we will have 2 characters, friend 1, friend 2, friend 1 Adnan. We will use A for the later discussion. That's why we are writing here. And friend 2, that is Saeed, and we will use S for the later discussion. And we will also provide, it is better to write the setting where the conversation is taking place. So on the way back to home from college or school. Then 10th, how to solve the paper in 10th class. Again, the same thing. Choose if the option seems to be more than one, you need not mark all of them. Mark only one, the nearest one. And you can see the example on the slide as well. Then we have question number 2, that is of again the questions from the text that we have used from English A. And question number 3, that is related to poem, where we have to write the central idea of the poem. Theme or the central idea needs 30 to 40 words with a relevant quotation. Don't beat about the bush and stick to the theme, means to be focused, to be relevant. There is no need to prolong your introduction or something like that. Just write what you have asked for. Give exact and relevant answer for the stanza that you have with the questions. No need to expand an answer. Rhyming words must not be extracted out of the same stanza which is given. Then we have question number 4, that is of comprehension and precise writing. Reading the passage in 3 steps. As we all know that we have different techniques for reading. So for skimming, that is an overview, that is an overall look, or the overview, or you can say a bird's eye view, cursory view, we can say. Then we should have the scanning. We have to read between the lines and search for the implied or the hidden meaning that is undercovered in the passage.
Then we have to guess the meaning. Guessing means if we have skimmed and if we have scanned the whole paragraph, but still if there is confusion that we cannot get on, so we can guess the meaning. Guess the meaning of the words which are alien to you. Alien means novel to you, new to you. That is not the part of your vocabulary and you are seeing it as first time and you are reading it as a first time. So make their meaning a guess meaning, give their meaning as a guess meaning by guessing from the context they are used in. Precis writing must be exact 1/3 of the actual length of the given paragraph, very much relevant and exactly according to the paragraph. No personal views or observations should be there. Write the precis in third person pronoun. Title of the passage must not be more than 3 words. Then we have narration and phrasal verbs where the students are advised to attempt all. Again, we have discussed, known about the informal letter writing because we have informal letters in 9th class and here in 10th we have formal letter writing. So you can see the pattern. There should be 3 paragraphs for formal letter writing. First one is should discuss the basic issue for which we are writing a letter. In the second paragraph, we can add detail to the related issue. And in the third paragraph, we have to request why we are writing a letter and what was the purpose of the writing and what we want its results. Again, you can see the pattern, how you can write it. Here is a confusion as well because there are 2 addresses over here. First one is examination hall and city ABC, and the second one is we are addressing the editor whom we are writing. So to clear the confusion, I want to say that there are 2 addresses. The first one is the sender address. The sender, the student who was writing the letter while sitting in examination hall. And the second address is of the receiver's address, whom we are writing, the editor. Then we have application writing. You have given the pattern and one thing that you must be sure about that you have to underline the subject properly because we have separate marks for the closing and the starting and the body. So you have to follow all the instructions or the punctuation marks that are required in writing application. Then we will have essay writing that is of 10 marks and it demands 150 to 200 words at least. Quotation would be rewarded or can give you extra marks. Again, we have 3 types of essay writing over here, that is descriptive, argumentative and narrative. And again, for the introduction, students should have write 30 to 40 words. For the body of the essay, we have to write 100 to 150 words, and for conclusion, again we have to write 30 to 40 words. Adding more to it, make students try to involve the students while we are practicing, while you practice essay writing in the class. Tell them that they have to arrange their ideas accordingly. The most important one should be at one, and also tell them that one idea should be discussed in one paragraph. If you are using the technique of mind mapping, then it will be good for the students to have multiple ideas for the one topic. If you are discussing one topic in the class on the board, then you have multiple intelligence over here. So everyone will give his idea while looking at the word. So you have multiple ideas. But when we start writing, we will have to write the most important idea with the first paragraph, then the least, and then the least, and then later on. So you should teach the students the arrangement of the ideas as well. There are certain targeted areas while teaching English at the secondary level. You have to focus in that areas too.
while teaching poems, you have to focus on the synonyms. Students should know that synonyms are the most lifesaver words which saves us from different situations. It also used to avoid repetition in the text, in the writing. Spellings should be highlighted because we have a question regarding spellings. We have 4 options where certain words have incorrect spelling and we have to choose the correct one. Then we have paraphrasing, that is for 9th class. Theme that we have discussed in 10th class. Contextual knowledge should be there. Poet's date of birth and death. Personally, I have an opinion that when we give setting before reading, or when we discuss the theme or the knowledge about the writer that we are going to study, students will take interest. They will have a basic knowledge for the unit that they are going to read later. So it's necessary to give the poet's date of birth and death. The students must know where the poet was born, when he was writing, his contemporaries, what was the situation that when he was writing. Then we have questions out of stanza. So if we discuss stanza in detail, we will discuss the figurative devices, the diction of the language or the poetry, and then that will enable students to attempt the question reading comprehension related to stanza. Then we will discuss, students should know about the figures of speech or the poetic devices used in the poem, rhyming words, and the relevant exercises too. For teaching prosic chapters or the units, our focus should be on synonyms, spellings, contextual knowledge again, question answer, and the relevant exercises. For the grammar, the focus should be on précis writing, how to write a précis. Then the letter pattern should be clear. Dialogues writing, what is a dialogue? Student must know about how to build a conversation. Then paragraph writing, application writing, voices, narration or the phrasal verbs, and the punctuation, it should be taught stepwise. Like for step 1, you can teach them full stop, question marks, and then you go on later on. For the correct use of common verb must be taught in segments because it is after 8 or the pre-9. It is not new to them because they have come from the Oxford syllabus. These things are not new to them. But again, it should be taught in segments, not in whole class or in one class. Now, the OMR sheet. You can read the instructions yourself and make it sure to guide the students appropriately, accordingly. There should be proper encircle or the filling of the bubble on the sheet, and it is advised that you should practice these sheets in your school tests, like in the FLPs or the pre-board test, so that students become habitual to attempt the paper like this. Now, the characteristics of different learners. For many teachers, students learn in different ways. Different intelligence can be viewed as their learning style. We become confused. We always say that some students in the class are very quick. They are very responsive. When we teach them, they have a good. We will get a good response from them. But as we have 40, if we have 25 students in a class, we have 25 minds to deal with. So if we take them as their learning styles, it will make our process of learning much easier. There are certain styles of learners through which they learn.
And because we have multiple intelligences in the class, so we have different learners, like some of them were visual or spatial learners that are quick to perceive the things that in the picturist form. Then we have musical learners. Some of us have a habit while doing work, we love to listen to music, and we become motivated while listening music as well. Same is the case with the students. Then we have bodily, kinesthetic, body smart. Kinesthetic is from kinesthesia, that is from the senses. The things that they do from their five senses or the practical work, the physical work they love to do. Then we have interpersonal or the people smart. When they communicate or interact with the others, they learn more. That's why we suggest the peer grouping or the pair and share techniques in the classes. Then we have the verbal linguistics, word smart. The students who can learn with the books or when they have a reading material. Then we have the logical or mathematical, that is the logic smart, that can connect things logically and then learn. Then we have the naturalistics, the nature smart. They will love to read or they will love to learn when they have the open air or the spacious atmosphere. Then they have intrapersonal, that is the self smart, that some of them do not like group study. They only like self study because they are able to comprehend the lesson at their own. To adopt and to deal with such learners, we have to adopt certain formula. And for this formula, we are going to adopt the formula of 5 E's. E is for English, for eco. And these 5 E's are engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. In engage, how to engage the students? Make connections between past and present learning experience. You can give your own examples, you can give the examples from the other class because a teacher teaches more than one class in the school. Anticipate activities students should become mentally engaged in the concept. Give their favorite topics for the writing, give them their favorite topics for reading. Discuss their favorite programs in the TV that they like to watch or like to discuss about. Process or skill to be learned so that they can process the skills. Then explore. Students identify the develop concepts, processes and skills. During the phase, students actively explore their environment or manipulate materials. When you allow them to explore the things, explore the material, in English as well, when we allow them to compare the English with the other languages, their mother tongue with the Urdu, the grammar portion with the English and the Urdu and many other things. When we allow them to compare the words with the magazines and the words with the text, then they will explore new things, new words, and they will take interest in their studies. Then the third E, that is explain. Provide opportunities to verbalize students' conceptual understanding or to demonstrate new skills or behavior. Do not snub them while they are trying to give you their ideas, the ideas that they are thinking about certain things that you are discussing in the class. Always appreciate. Provide opportunities for the teachers to introduce formal terms, definitions and explanation for the concepts, processes, skills or behavior. And this explanation also make a good teacher, because when we are trying to explain or when we try to elaborate something, we always go for the self-study as well before stating something or before explanation. So when we self-study, we also learn new terms, new words and new vocabulary. Elaborate. Through new experiences, the learners develop deeper and broader understanding of major concepts, obtain more information about areas of interest, and refine their skills.
Evaluate. Encourage learners to assess their understanding and abilities, and let teachers evaluate students' understanding of key concepts and skill development. It not only evaluates the student, it evaluates the teacher's performance as well, how far the teacher is successful in teaching certain topics. Now moves towards the integrated skills. That is the combination of 4 skills: reading, writing, speaking and listening. First of all, we will discuss the listening skill. Reasons for listening. We should sure about why we are listening something. Are you listening to receive information? There are certain questions that you need to ask before listening, yourself before listening. Are you listening to receive information? Are you listening to follow instructions? Are you listening for pleasure? Are you listening to empathize with someone? There are different stages of listening as well that we have in the writing or the reading as. That is pre-listening stage. Find meaning, question, make and confirm predictions, make inferences, reflect and evaluate. During listening, connect and find. When we have a pre-listening stage, we have in during listening stage, we can connect our past knowledge with during listening. Find meaning. We always try to find meaning. We also make questions, make and confirm predictions. How much we are correct or how much we are incorrect. Make inferences, reflect and evaluate. And after listening, ask questions to clarify the understanding. Summarize lesson orally in writing. Review notes and add information. Analyze and evaluate critically what they have heard, what you have heard and what you want them to hear. There are certain ways to improve your listening skills. You can listen news, programs, dramas, movies and documentaries. The stories uploaded on different websites, the language used in different situations, the people around. Listen to people around carefully for picking up vocabulary and sentences. Then we have stages of reading skills, the reading comprehension. Again, we have 3 stages: the pre-reading stage, while reading stage, and the post-reading stage. At the secondary level, you have to be focused on model reading, that is of the teacher's reading, and then you should focus on the individual reading, that is of the student's reading. Stages of reading contains questioning, discussion, recording info by using the mind maps. Why we read. Then we have post-reading stage. We have activities like we used to have at the end of the units in the chapters, exercises, question answers, role plays and the recap. What we have learned, we have to summarize what we have read, why we have read. But remember, relate the topic to the real life, students' life as well. Inculcate values in students, moral values. Then share extra information with the students as well regarding the topic, related to the topic. For the reading tips, include reading in daily schedule. Read at least 5 to 10 pages daily. Start reading with simple articles, short stories. Read subtitles while watching English movies, English news, TV shows. Do theme-based reading for adding specific vocabulary, for example about politics, sport, fashion, etc. Read aloud ideally every day for at least 15 to 20 minutes.
And for the reading tips, always read the chapter before the class, plan your lecture before the class, find a quiet place to study, eliminate distractions. If something is distracting you while reading, just change your place. Set realistic reading goals. You should be clear about why you are reading. Write down all the questions about the topics and write down the anticipated questions that you can be asked in the class as well from the students. For the writing skills, writing allows, why we write? Writing allows people to put their feelings and ideas on the paper, organize their knowledge and beliefs into convincing arguments, convey meaning through well-constructed text. So there are certain rules that we have to follow while writing. That is USCS. U for unity, have a clear point. Support the point with specific and relevant details. Coherence, the connection, provide transitions. And the sentence skills, check grammar and mechanics for accuracy. Then lastly we have the most neglected art, that is the speaking skill. Why we neglect it? Because of hesitation, because of shyness, because of fear of speaking, fear of public facing. Lack of knowledge, because we have less knowledge about the things we are talking about or we want to talk about. We have less vocabulary, we have less exposure, we have not enough material to talk about. Lack of motivation or the interest, we are not self-motivated. Someone outside, we can't find the external motivation. Then lack of confidence, again public fear, and then again the lack of vocabulary. How to improve our speaking skills? Interact in English with people around. Start by speaking small sentences. Practice the sentences mentally before speaking it.
Try and find a friend, colleague to practice correct language. Ask anyone proficient in English, a teacher or a college colleague to talk with you in English. Then use new words while communicating in English. Improve vocabulary to improve communication. Keep a dictionary handy and use it to learn the meaning of a new word. Make a list of new words and use these words in sentences. Memorize the bits, parts of words, idioms and proverbs, etc. And when we follow such techniques, it will make us succeed. I think we should have a break for 10 to 15 minutes now, and then we will continue later. The seats of the students, in which way they are sitting, responding to student questions, how you are responding or handling their queries or the questions, handling students' response, and how you are dealing with the response you are getting from the students. Instructor's attitude, the most important. Heads for calling on students, maximize students' participation, and wait time after asking question. You should give them the time to rethink their answer and then tell them. In the physical setting, move while you are in the class, move closely to the students. Facilitate interaction in a small seminar or group. In lab setting, make sure students not begin the work until the discussion is finished, until the instructions are completed from the teacher, by the teacher. Instructors or the teacher's attitude. What should be the attitude of a teacher in the class? Attending behavior. It should be very attentive. Teacher should be very attentive towards students while having class. What teacher does while a student answers a question. When we ask something in the class, we should adopt certain techniques, like we have to listen them carefully. We have to encourage them while they are speaking, although if it is not incorrect, do not snub their speaking and help them to complete their answers. There are certain strategies that we can adopt as a teacher. Maintain eye contact with the students. Non-verbal gestures or the body language plays an important role too. Listen to the students. Be active listener. Be attentive what the students are saying. Wait for a second. Paraphrase the long answers that the students is giving or you are getting from the students. Lead another question from the other's questions to clarify their concepts. Ask for more explanation if you don't understand. Listen for the content. If you are not getting their point of view, you can repeat your question or ask for more explanation or elaboration. How to maximize the response of the students or maximize the participation of the student in the class? By calling name. That will give them a special treatment when you call them by name. It also creates a positive climate of the class. Ask questions to entire class. Phrase question first, then call the names. Try to avoid repetition from students to respond. Beware of students who dominate the class. Do not allow them to bully the others.
Avoid looking down at the notes while having class or while teaching to the students. You can have your sticky notes or the flashcards handy to teach them. Non-verbal compliments, verbal responses. If the student is not uttering something or they just nodding their heads or something, you can compliment their verbal, non-verbal gestures too. Now for the next is, what is a question? A question is any sentence which has interrogative form or function. Why we need to ask question? Why it is needed to ask question? Because we all know that it is said that question is a half knowledge. When we do not explore and when we do not ask, we cannot learn. So there are certain purposes for questioning, and those purposes are purposes of teacher's questioning. What should be the purposes of a teacher question? To develop interest and make students actively involved in lesson. When you ask them about their previous knowledge, about their experiences, about the topic they are reading or they are seeing before reading, to check students' preparation. You can check the students' preparation, how well they are prepared for a test, how well they have prepared the topic before the test, how well they are attentive when you are teaching them. To develop critical thinking skills and inquiring attitudes. When you ask questions from the students, it develops their inquiring attitudes in the class. In the next class, they will ask their self questions. To review and summarize the previous lesson, to nurture insight by exposing new relationships. New relationships here mean they connect their past knowledge to the present and then the future as well. To assess achievement of instructional goals and objects. This is for the teacher, how much you are successful in achieving your objectives of the lesson or the chapter. To stimulate students' knowledge at their own. To inculcate the habit of in students to learn the things by exploring at their own. Question can arouse curiosity among the students, stimulate interest in the topic, clarify concepts, emphasize key points, enhance problem-solving abilities of the students, encourage students to think at higher cognitive levels, as we are dealing with the Bloom's taxonomy. So the higher cognitive level in that taxonomy is the cognitive skills. So it will polish their cognitive skills, they will explore and understand the things. Motivate students to search for new information, again exploration. Ascertain students' knowledge level to add modifying instructions and lead them to their specific knowledge, what they want to learn or what they want to get. Now after questions, what should be the way to handle the response of the students? How should we handle the response of the students that we get from different classes? When instructor asks a question, student can either respond, ask question or give no response. Recommended questioning strategies reinforce. Reinforcement, the questioning skill will reinforcement. The students will, when you question again and again, students are able to think about the topic again and again. Probe, they will search for the answer. Refocused, and if they are distracted in their self-studies, they become refocused. They become on the track or on the line. Redirect, if they are wrong in their direction, you can redirect them to the specific way or on the right way. Rephrase, you can rephrase their answer with a better way. Like some of us have a habit that we
snub the students, but avoid snubbing and just rephrase it, recorrect it. Listen to student questions carefully. Strategies from this point include: answer the question yourself. You can anticipate the question before planning the lecture or before planning this questions. That before asking the question, you can plan your activities in the class. You can anticipate the response of the students. Answer the question yourself. If you are anticipated the question, that certain question I have to answer, then definitely you will question yourself first. Best when have little time remaining in the class. Disadvantage of this thing is do not encourage students to student interaction. If student is asking something about the topic from you, do not direct it to his peer. Answer yourself. Encourage students to redirect the question to the class. For some answers, you can redirect their interaction from student to student. Attempt to help student answer his own question and leave them, give some time and some space to answer his own question. If you do not know the answer to a student's question, never fake an answer. Admit that you cannot answer the question and then select one of these strategies. Ask whether someone is in the class can answer the question. If possible, suggest a resource where the student can find information. Volunteer to find answer yourself and report back to the class. Now that's it for today. If you have any question or the query regarding the things that we have discussed today, you can ask, or I would love to have your suggestions about the improvement of next sessions. You can suggest at your own way. You can say anything or suggest something for the betterment. Yes, please. I'm having two questions. Yes, ma'am. It's related to the letter pattern I have Yes. discussed it with you when Yes. I visited the campus as well. I want to have an idea that in application writing we are having a specific line space. No? Yes. So the letter pattern you have shown us over there and the one we are already having in our campus. Yes. Is there a line space between the paras in letter writing as well? I'm talking about between the paras. Sorry, can you repeat yourself? I'm saying that when we have to write down an application, we have to leave one space above Yes. the subject. Yes. After the address, you have to leave one line space, and for closing, when you have closed the letter, you have to leave one line space and then write the address. The like yours obediently or closing, then write the closing. Then in the letter writing as well. Yes, it should be there too. Let me show you the pattern again. Yeah. Please wait. When in examiner wants answer of 6 questions and student wants 7 answer more than 7. So what kind of checking would the examiners? Sorry, ma'am, can you take this mic? Yes, please. If a student, if an examiner wants answer of 7 questions and student then extra answers, so Yes. what kind of the distribution of marks? For attempting extra question, it always happens in the board. Yes. That if you have less marks in some question and you are having full marks in extra question, then you will be awarded with the full marks that you have attempted as an extra question. So if the students are don't have an option to check the extra questions that they are supposed to check them. they are supposed to check them. Thank you. Here you can see the pattern again. You are asking about.
This is for the formal writing. You can see the space, one line space after the address and before the closing as well. This is, yeah. Informal letter? It's a formal. You are asking about informal letter? And between the paras as well, no? There is no Yes. spacing. There is a line. There should be a one line space between the paragraphs as well. Or if you are leaving the intended spaces, that is the start of the passage, you can leave one line space too. It's an option, yeah. There is no negative marking in board, but it's better to write, if you are writing in English, that is not a mathematics paper or the counting paper, you can write it with the words. It's better to write it, but we have certain answers that we have to write with the points as well. You can write with the point with numbers as well over there. There is no restriction. But when we are writing in a paragraph or when we are writing in a letter, it's better to use the words, not the counting. This is the writing style of an individual. There is no restriction. Yes, please. And what about abbreviations? Abbreviations, that is officially abbreviated. The words that, like we have WAPDA, so that is officially abbreviated, that is commonly used, we can use, but if we have creating our own acronyms or the abbreviation, that is not correct. Any suggestions from your side? You're right, but the thing is that we conduct the pre-9 classes in order to fill the gap that students have in the previous classes, and we take their inter-school examination as well and promote them in the 9th class. So if the syllabus is the same, then the handling of the syllabus in the pre-9th as well is the same. There is no difference between 9th and pre-9th. We have just divided the syllabus into two parts, like for Park Studies or for English we have 7 units or 2 units in 9th, in pre-9th, and then we have 2 in 9th level. So there is no difference between 9th and pre-9th. This is the time that we have to make the students habitual regarding the board paper pattern and to make them clear their confusions about the paper and attempting or the presentation skills. That's The it. kind of marking we are doing for the 9th class, same will be Yes, this is same for the pre-9th as well, yes.